السلام علیکم کلاس. آج کلاس 7 کی اسلامیات کا سبجیکٹ جنگ موتا ہے، جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. یہ جنگ جو تھی جمادی الاولیٰ 8 ہجری کو لڑی گئی تھی. اس کے بعد ہیں کہ کس وجہ سے لڑی گئی، وہ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کہ ملک شام، بصرہ اور موتا کے علاقوں میں عیسائی بادشاہ ہرقل کی حکومت تھی. ایک بہت ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ہرقل تھا اور مذہب سے عیسائی تھا. تو شام میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد جو تھی وہ اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا. روز بروز جو تھے وہاں کے عیسائی اور غیر مسلم جو تھے وہ دین اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے. تو یہ بات جو تھی بصرہ کے گورنر کو بہت زیادہ بری لگ رہی تھی کہ لوگ کیوں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو اس نے حکم دے دیا کہ جو بھی اسلام قبول کرے گا اسے قتل کر دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو خطوط بھیجے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو ایک دعوت نامہ جو تھا وہ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بصرہ کے گورنر کے پاس بھی بھیجا، یعنی کہ شرحبیل کے پاس. اور جب وہ موتا کے مقام پر پہنچے تو وہاں کے گورنر شرحبیل نے آپ سے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر تمہارے پاس آیا ہوں یہاں پہ. تو اس نے حضرت حارث کو بلا وجہ قتل کر دیا. حالانکہ یہ سفارتی قانون کے خلاف تھا کہ کسی بھی سفیر کو یا قاصد کو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا. اور جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت زیادہ غمگین ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مغرور اور ظالم بادشاہ جو تھا اس کو سبق سکھانے کے لیے بہت یعنی کہ اعلان کر دیا کہ ایسے سبق سکھانا ضروری ہے. تو عمرے کی ادائیگی سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ جو تھے مجاہدین ان کا ایک لشکر موتا کی جانب روانہ فرمایا. موتا ایک مقام ہے جہاں پہ یہ جنگ لڑی گئی تھی اور اسے جگہ موتا کہا جاتا ہے. اب لشکر کی روانگی دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک لشکر تیار کیا تھا جو 3000 صحابہ کے اوپر مشتمل تھا مجاہدین کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت زید بن حارثہ کو لشکر کا سفر سالار بنایا اور فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہید ہو جائیں گے تو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا دیا جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس جھنڈے کے علم بردار یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دے کر مجاہدین کو دیا تھا اس کے سپہ سالار کون ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ. اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر لشکر اسلام جو ہے وہ جس کو بھی چاہے اپنا سپہ سالار منتخب کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ کرنے کے لیے جو تھا مدینہ منورہ کی سرحد تک تشریف لائے اور فرمایا پہلے اس جگہ جانا کہ جہاں پہ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، وہاں کے کافروں کو اسلام کی دعوت دینا، اور اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو تم اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرنا. جنگ کا منظر، اسلامی لشکر کی اطلاع پر شرحبیل جو بصرہ کا گورنر تھا اس نے مقابلے کے لیے 1,00,000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کر لیا اور موتا کے مقام پر پہنچ کر دونوں لشکر یعنی کہ مسلمانوں کا اور کافروں کا جو لشکر تھا وہ آمنے سامنے ہو گیا. جب مسلمانوں نے اپنے سامنے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو گئے تھے. اور اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ جو سپہ سالار تھے اس لشکر کے، انہوں نے ایک پرجوش اور نصیحت آموز تقریر کی اور مجاہدین سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، دشمن کی تعداد دے کر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری کامیابی کا راز نہ کثرت میں، یعنی کہ اگر تم تعداد میں بھی زیادہ ہو اور تمہارے پاس قوت یعنی کہ طاقت بھی زیادہ ہو تو یہ تمہارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ مسلمان جو ہے وہ ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے. تو سب سے پہلے مسلمانوں کے امیر جو تھے سپہ سالار حضرت زید بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کفار کے لشکر کو اسلام کی دعوت دی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، مگر کافروں نے کوئی جواب دینے کے بجائے مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیا. تو یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے بھی حملہ کر دیا اور ہر مجاہد بڑی بہادری سے لڑنے لگا. جو لشکر کے امیر تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے اتر کر میدان جنگ میں کود پڑے اور لڑتے لڑتے آپ شہید ہو گئے. اور پھر اسلام کا جو پرچم تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب کو دیا گیا، مگر وہ بھی بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر نیزوں اور تلواروں کے 90 سے زائد زخم تھے.
اور جن میں سے کوئی بھی پشت پر نہ تھا. مطلب یہ کہ کوئی بھی زخم آپ کی کمر پہ نہیں تھا بلکہ سارے کے سارے زخم جو تھے وہ آپ کے سینے پر تھے. اور پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا اور وہ بھی بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور کافروں کے ہاتھوں قتل ہو گئے. مگر جب یہ تینوں یعنی کہ جو لشکر آپ سے تینوں لشکر کے امیر جو تھے آپ سے وسلم جنہیں منتخب کیا تھا وہ سب شہید ہو گئے تو پھر سب جو لشکر تھا اس نے مشورہ کر کے حضرت خالد بن ولید کو اپنا امیر بنایا. اور حضرت خالد بن ولید اتنی بہادری سے لڑے کہ آپ کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹیں اور آخر کار مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی اور بے شمار اس کافر جو تھے اس جنگ کے اندر مارے گئے اور باقی جو بچے وہ اپنی اپنی جان بچا کر بھاگ گئے. یہاں پہ یہ بات دیکھنی تھی کہ مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی اور کفاری لشکر کی تعداد جو تھی وہ 1,00,000 تھی. لیکن پھر بھی مسلمانوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. جب موتہ میں جنگ ہو رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. مدینہ سے موتہ جو ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر کی دوری کے اوپر ہے لیکن وہاں پہ جو منظر پیش آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مدینہ میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو ایسے بتا رہے تھے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے اندر موجود ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر جو تھا انتہائی رنج و غم کے اثرات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید ہو گئے. یعنی کہ اب جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا لے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. یعنی کہ 2 جو سپاسدار تھے لشکر کے وہ شہید ہو گئے. اب عبداللہ بن رواحہ جو آخری لشکر کے کمانڈر تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا انہوں نے جھنڈا لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. اور اب خالد نے کمان سنبھالی ہے. یعنی کہ اب خالد کو لشکر کا سپاسدار منتخب کیا گیا ہے. وہ اللہ کا بہترین بندہ ہے. وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے یعنی کہ سیف اللہ ہے اور اس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی ہے. یعنی کہ انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لشکر کو فتح نصیب فرمائے گا. لاسٹ ہیڈنگ ہے کہ ہم نے سیکھا یعنی کہ اس جنگ سے اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا. تو جنگ موتہ کا واقعے سے جہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان چاہے کم ہو یا زیادہ وہ ہر حال میں اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ یہاں پہ ایک مسلمان کا مقابلہ 33 کافروں سے تھا کیونکہ مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی اور کفار کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی. لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ایمانی طاقت کے بل کے اوپر کفار کا مقابلہ کیا اور کفار کو اس جنگ میں شکست دی. اور وہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا یہ کمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں میل دور کے حالات بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت آسان چیپٹر ہے اور بہت دلچسپ چیپٹر ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس سے بھی زیادہ اور جو باتیں ہیں وہ معلومات میں اضافہ کرنے کا باعث بنیں گی.